تو اب جب رزلٹ نہیں آ رہا تو اس لیے ہم اوپن اب آفر دے رہے ہیں کہ آؤ بیٹھو، بات کرو، کرنی ہے تو کرو، نہیں کرنی اپنے کام پہ ہم بھی لگ گئے ہیں، ہم بھی اپنے کام پہ لگ گئے ہیں، ہم نے بھی اپنی ٹائم لائن تو ٹارگیٹ رکھ لیے ہیں، آپ کو بھی ہم نے آفر دی ہوئی ہے، آئیں اگر بیٹھ کے بات حل ہوگی ٹھیک ہے، نہیں ہوگی سڑکوں پر آئینی طور پر احتجاج کرنا، اپنا حق مانگنا میرا آئینی حق ہے۔ ہم رہیں گے یا آپ، 90 روز میں آر پار ہوگا۔ تحریک انصاف کا بانی کی رہائی کے لیے تحریک کا اعلان، حکومت میں رہیں یا نہ رہیں ہمیں اس سے فرق نہیں پڑتا، ملک کے کونے کونے میں جائیں گے اور عوام کو متحرک کریں گے، فیصلہ سازوں سے مذاکرات کے لیے تیار ہیں، غلطی کی ہے تو سزا بھگتنے کے لیے بھی تیار ہیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا الیمن گنڈاپور کی دیگر رہنماؤں کے ساتھ پریس کانفرنس، کہتے ہیں بانی پی ٹی آئی پاکستان کے لیے مذاکرات کو تیار ہیں، 5 اگست ڈیڈ لائن نہیں، نیا لاہے عمل دیں گے، قانون سب کے لیے برابر ہونا چاہیے، پی ٹی آئی کو احتجاج کے آئینی حق سے روکا جا رہا ہے، بانی پی ٹی آئی کے کیسز میں کچھ ہے ہی نہیں، پی ٹی آئی نے ہمیشہ آئین و قانون کی بالادستی کی بات کی۔ پنجاب اسمبلی کے اپوزیشن اراکین کے خلاف ریفرنس کا معاملہ، اپوزیشن اور اسپیکر کے مذاکرات کا دوسرا دور بے یقینی کا شکار، اپوزیشن نے ابھی تک کمیٹی کے لیے اراکین کے نام نہیں دیے، پنجاب اسمبلی سیکریٹریٹ کمیٹی کے لیے اپوزیشن کے ناموں کا منتظر، اپوزیشن کی طرف سے کمیٹی کے لیے نام نہ دینے پر پارلیمانی حلقوں میں تشویش۔ ایک آذان 22 جانے قربان، ڈوگرا راج کے خلاف علم بغاوت بلند کرنے کی یاد، 13 جولائی 1931 کو سری نگر میں ظلم کی داستان رقم کی گئی، یوم شہدائے کشمیر آج منایا جا رہا ہے، مقبوضہ وادی میں ہڑتال کی کال، شہداء کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے پوسٹرز آویزاں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا یوم شہدائے کشمیر پر پیغام، کہا کشمیر کی تاریخ آزادی اور انسانی حقوق کی جدوجہد سے عبارت ہے، مسئلہ کشمیر اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل ہونا چاہیے، کشمیریوں کی اخلاقی اور سفارتی حمایت جاری رکھنے کا اعادہ، وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا کہنا ہے 13 جولائی 1931 کو خون کا نذرانہ پیش کرنے والے بہادر کشمیریوں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، مودی سرکار بھی ڈوگرا راج کی طرح کشمیریوں کے خلاف ظالمانہ اقدامات کر رہی ہے۔ آزاد کشمیر کے تمام اضلاع میں یوم شہداء کشمیر کی تقریبات کا سلسلہ جاری، مظفر آباد میں یوم شہدائے کشمیر پر آل پارٹیز حریت کانفرنس کے زیر اہتمام مرکزی تقریب، کشمیریوں کی قربانیاں رائے گاہ نہیں جائیں گی، مقررین کا خطاب، شرکاء سے برہان وانی چوک میں ریلی نکالی، بھارت مخالف شدید نعرے بازی، 13 جولائی 1931 کو شہید ہونے والے 22 کشمیریوں کو خراج عقیدت پیش۔ 13 جولائی 1931 کو آزان مکمل کرنے کے لیے 22 کشمیریوں نے جان دے دی، حریت رہنما یاسین ملک کی اہلیہ مشال ملک نے کہا ہے کہ ہم کشمیر کے لیے خون کا آخری قطرہ بھی دیں گے، آزادی کی جدوجہد پر ہر کشمیری کے دل کی دھڑکن ہے، کشمیریوں نے موت کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا مگر سر نہیں جھکایا، ہر کشمیری کا وعدہ ہے کہ قربانی جاری رہے گی، حق و سچ کی فتح کا دن اب دور نہیں۔ کراچی میں فلیٹ سے اداکارہ حمیرہ اصغر کی لاش ملنے کی تحقیقات، ایس پی کلفٹن عمران علی جھاکرانی کی سربراہی میں تحقیقاتی کمیٹی تشکیل، واقعہ طبی موت ہے، حادثہ خودکشی یا قتل، تحقیقاتی ٹیم شواہد اکٹھے کرے گی، ٹیم روزانہ کی بنیاد پر حکام کو تفتیش سے متعلق آگاہ کرے گی۔ لاہور کی حدود میں طیاروں کی سیفٹی کے لیے اہم اقدام، مختلف علاقوں کو 9 برڈ زون بنانے کے لیے رنگ فینسنگ کا فیصلہ، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا طیاروں کی حفاظت کے لیے گرینڈ آپریشن کا حکم، سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کو پنجاب کی پہلی وائلڈ لائف فورس کو متحرک کرنے کی ہدایت، ہوائی اڈوں کے قریب موجود غیر قانونی ذبح خانوں اور پولٹری فارمز ختم کرنے کا فیصلہ، بیکریوں کا کچرا اٹھانے کے قانون اور ضابطوں پر سختی سے عمل درآمد کا حکم۔ مانسون کا ایک اور اسپیل، پنجاب کے مختلف علاقوں میں بارش، اسلام آباد اور خیبر پختونخوا میں بادل برسیں گے، کشمیر اور مشرقی بلوچستان میں بھی بارش کی پیشگوئی، ندی نالوں میں طغیانی اور پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائڈنگ کا خدشہ، پی ڈی ایم اے نے الرٹ جاری کر دیا۔
حالیہ مانسون بارشوں کے دوران بلوچستان میں تباہی، سیلابی ریلوں، آسمانی بجلی گرنے اور دیگر واقعات میں 13 افراد جاں بحق اور 8 افراد زخمی ہوئے۔ بارشوں سے یوب، زیارت، موسیٰ خیل، کوہلو، لسپیلا اور لورالائی میں نقصانات ہوئے۔ ایک مکان منہدم اور 15 کو جزوی نقصان پہنچا۔ پی ڈی ایم نے نقصانات کی رپورٹ جاری کر دی۔ ایس آئی ایف سی کا دوسرا سال، شفاف معیشت کی بنیاد، زیرو ٹالرنس پالیسی کا عملی نفاذ، سیمنٹ، تمباکو، کھاد اور چینی کی صنعتوں میں ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم کا نفاذ۔ ایف پی آر کی رواں مالی سال کے دوران 8.45 ٹریلین روپے ٹیکس وصولی، صرف مارچ میں 1.14 ٹریلین روپے ٹیکس وصول۔ زیرو ٹالرنس پالیسی کے نفاذ سے ریونیو میں مسلسل اضافہ اور ٹیکس ٹو جی ڈی پی شرح میں بہتری ہوئی۔ کسی بھی ممکنہ معاہدے میں یورینیم افزودگی کا حق تسلیم کرنا لازم ہوگا۔ ایران کا جوہری پروگرام سے متعلق مذاکرات کے لیے نئی شرائط کا اعلان۔ یورینیم افزودگی کے حق کے بغیر کوئی معاہدہ قبول کرنے سے انکار۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کہتے ہیں کہ یہ حق ایران کی خود مختاری، سائنسی ترقی اور پرامن ایٹمی توانائی کے استعمال سے وابستہ ہے۔ ایران نے اس حق کے لیے بے شمار قربانیاں دی ہیں۔ ہمارا موقف بالکل واضح ہے کہ جوہری توانائی صرف پرامن مقاصد کے لیے استعمال ہوگی۔ اگر ایران پر دوبارہ پابندیاں لگتی ہیں تو یہ یورپ کے سفارتی کردار کے اختتام کے مترادف ہوگا۔ برطانیہ شدید گرمی کی لپیٹ میں، تیسرا ہیٹ ویو الرٹ جاری۔ جنوبی انگلینڈ، مڈ لینڈز، مشرقی انگلینڈ میں شدید گرمی کی پیشگوئی۔ ویلز اور اسکاٹ لینڈ میں درجہ حرارت 30 ڈگری کو چھونے کا امکان۔ برطانیہ میں خشک سالی کی لہر بھی برقرار۔ بارشیں نہ ہونے سے پانی کی قلت، شہریوں کو پانی کے کم استعمال کی ہدایت۔ یارکشائر، ڈربی شائر، لنکاشائر میں پانی کے ذخائر استعمال کرنے پر پابندی۔ کون بنے گا انڈر 18 ایشیا ہاکی کپ کا چیمپئن؟ پاکستان اور جاپان کی ٹیمیں آج ہوں گی مد مقابل۔ بارش کے باعث میچ کا وقت تبدیل، میچ 4:30 بجے شروع ہوگا۔ سابق ہاکی اولمپئن توقیر ڈار کا موجودہ حالات میں ہاکی کے کھلاڑیوں کو سیلیوٹ، کہتے ہیں آج پاکستانی ٹیم جاپان کو شکست دے کر ٹائٹل جیت سکتی ہے۔ نوجوان بھی پاکستان کی جیت کے لیے پرامید، قومی ٹیم کے لیے نیک خواہشات کا اظہار۔ اور فیفا کلب ورلڈ کپ کا آج فائنل مارکا، چیلسیا اور پی ایس جی ٹیموں میں ہوگا ٹاکرا۔ نیو جرسی، نیو یارک کے میٹ لائف اسٹیڈیم میں فائنل میچ کھیلا جائے گا۔ چیلسیا نے سیمی فائنل میں فلومیننس جبکہ پی ایس جی نے ریئل میڈرڈ کو شکست دی۔